السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے طریقۂ نظامت میں سے دعوت برائے خطابت کے بارے میں بتاؤں گا کہ کسی شخص کو دعوت خطابت کے لیے کس انداز میں بلائے، کس طرح اس کو دعوت دے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، دوستو آئیے نعت رسول کے بعد سلسلہ خطابت کا انقلابی آغاز کیا جائے۔ آپ لوگوں کے سامنے بارہا یہ حقیقت دہرائی جاتی ہے کہ یہ ایک عظیم و جلیل فن ہے۔ جسے فن خطابت میں ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہم عصروں میں ممتاز و فائق ہو جاتا ہے۔ ایک شہ روز خطیب رفتار زمانہ پر گہرے اثر ڈال سکتا ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے، انقلاب کی نئی سرخیاں رقم کر سکتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان فن ہے جسے انبیاء، اولیاء، اتقیاء اور اصفیاء اختیار کر کے دعوت و تبلیغ، وعظ و ارشاد، تطہیر و تزکیہ کا مقدس فریضہ سر انجام دیا ہے۔ انسانیت کی رہنمائی اور دستگیری کی ہے، بندگان خدا کو خدا سے ملا دیا۔ اسی طرح دیگر طبقات انسانی نے اس فن سے کچھ کم فیض حاصل نہیں کیا۔ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں، سرداروں، سربراہوں، لیڈروں اور انقلابوں نے فن خطابت کو اپنے اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے۔ زور خطابت سے جذبات کو بھڑکا کر، دلوں کو برانگیختہ کر کے، ذہنوں کو جھنجھوڑ کر خلق خدا کو اپنے آئینے میں اتارا ہے اور اپنے منازل و مقصود تک پہنچے ہیں۔ لیکن فن خطابت کے حصول سے ہمارا مقصد دین کی خدمت اور اسلام کی سربلندی ہے، جس کا ایک جھلک پیش کرنے کے لیے میں ایسے مقرر کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں جن سے میری مراد حضرت علامہ و مولانا وسیع اللہ صاحب دامت برکاتہم ہے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو بلانا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کر گلزار طیبہ کے گل کی مہک، لے کر گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ دوستو، ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔